الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالی جل جلالہ نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں. ان قسموں کی حیثیت گواہیوں کی ہے، لیکن اس کو قسم کے ساتھ موقت کیا ہے، تاکید کی گئی ہے ایسے. اسی لیے اس کے بارے میں یہ ڈھونڈنا نہیں چاہیے کہ یہ کتنی مبارک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کبھی گھوڑے کا کیونکہ قسم کھائے گا تو اس کا مطلب گواہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. وہ کہہ سکتا ہے والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، دو ہو گئی، والشمس وضحاها دو ہو گئے، والقمر اذا تلاها چار ہو گئے. اگر دو شمار کریں یا چار شمار کریں ملا کر. پھر ایک قسموں کی بات فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ غیر اللہ کا قسم مت کھاؤ، پھر خود کیوں کھاتے ہیں؟ دراصل وہ اگر ہم کہیں کہ ایک آدمی موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں فلان کی قسم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلان گواہ ہے، فلان، حالانکہ اس وقت وہ گواہ ہوتا ہے، اس وقت وہ ہوتا ہے جب آپ قسم کھاتے ہیں، اس کے آپ کی قسم پر وہ گواہ ہوتا ہے نہیں. تو گویا اس نے آپ نے تم کو اس کو حاضر ناظر سمجھا. کیا سمجھا؟ حاضر ناظر سمجھا. یہاں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں قسم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلان چیز گواہ ہے، وہ تو موجود ہوتا ہے. چاند موجود ہے، سورج موجود ہے، دن رات آنے والی ہے، تمہارے اندر گھوڑا موجود ہے. خاص گھوڑے کے بارے میں نہیں کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسم کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. والعادیات ضبحا، یہ مکی صورت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا گھوڑا تم پر گواہ ہے کہ تم بڑے ناشکرے ہو. گھوڑے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اس کی چارے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. چارہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، گھوڑے کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور اس کو اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے کہ اس انسان کا اتنا وفادار رہو کہ تم کہو کہ تو پھر کیا دوڑو؟ یہ کس نے رکھا ہے؟ تم نے رکھا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تازی کتا ہے، وہ تمہاری ایک اشارے پر جاتا ہے، شکار کو پکڑتا ہے اور پورا کا شکار آپ کے سامنے رکھتا ہے. خود بھوکا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کھاتا اس میں سے. اب یہ گھوڑا ہے، گھوڑا آپ کے پاس آیا، گھوڑے پر تم سوار ہو گئے. یہ عربوں کا دستور تھا کہ وہ جب کسی جگہ پر حملہ ہوتے تھے تو راتوں کو سفر کر کے صبح اس پر کیا کرتے تھے؟ حملہ کرتے تھے. تو یہ گھوڑا کیوں تیز چلتا ہے؟ تم اس پر سوار ہو، کیوں آپ کو بڑی محبت کے ساتھ لے جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں انسان کے دل کو ہلانے والی ہے کہ نہ گھوڑا میں نے پیدا کیا ہے، نہ اس کا چارہ میں نے پیدا کیا ہے، نہ اس کو میں نے مسخر کیا ہے. خود اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے یہ دیا ہے.
اب یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر انسان خود سوچے کہ انسان کتنے پانی میں ہے، یہ کتنا بے حیا ہے، ناشکر ہے، بے شرم ہے. بعض تو اتنے بے شرم کہ وہ خدا کو نہیں مانتے. اپنے آپ کو مانتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہ ہے تمہاری جو گھوڑا ہے، جو ہنہناتے ہیں، جو آوازیں نکالتے ہیں، مطلب ہے کہ اتنے تیز چلتے ہیں، اتنے تیز چلتے ہیں کہ اس کی سینوں سے کیا نکلتے ہیں؟ آوازیں نکلتی ہیں. اور اس قدر تیز چلتے ہیں کہ جب وہ تھاپ مارتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں نال ہوتے ہیں، اس میں گھوڑے کے پاؤں میں جب وہ تھاپ مارتا ہے پتریلی زمین پر تو وہ اس سے چنگاری نکلتی ہے، گویا تمہاری خاطر وہ آگ پر چلتی ہے، تمہارا گھوڑا آگ پر چلتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، چنگاریاں اڑانے والی. جب ٹھاپ مارتے ہیں چنگاریاں اڑانے. رات کو تم نے سفر کیا، تم سوار ہو، وہ سواری ہے، کون تک ہوگا؟ سوار تک زیادہ ہوا ہوگا یا سواری تک کی ہوئی ہوگی؟ سواری. 1.5 من آدمی اس پر سوار ہے، یعقوب تو زیادہ ہوتا ہے. یعقوب تو 1.5 من ہوگا، 1.5 من نہیں چلا، 100 کلو تو ہوگا. 100 کلو حساب لگائے 2 من ہو گئے. یہ تو اور بھی شاید. تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آگے بتاتے والا آدیات میں فالمغیرات صبح، صبح کے صبح اس وقت حملہ کرتا ہے. اب جب حملہ کرتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک منظر پیش کرتا ہے، فرماتا ہے کہ منظر دیکھو. یہ پہلے زمانے کی بات ہوتی ہے، آج کل تو رات کو بھی گاڑیاں چلتی ہیں، دن کو بھی چلتی ہے. اس وقت راتوں کو سفر نہیں ہوتا تھا اور نہ اتنی گاڑیاں ہوتی، دھواں ہوتا تھا. وہ زمین پر وہ گرد اٹھا ہوا ہوتا رات کے وقت. تو کہتے کہ فسر نبی نقعن، تو اپنے پیچھے کیا کرتا ہے؟ وہ گردوں کو اڑاتا ہے. مطلب یہ کہ اتنے تیز چلتے ہیں کہ میدان گرم کرتے ہو. پھر کیا کرتا ہے؟ اس تیز رفتاری میں، اس مشکل میں رات کو سفر کیا ہے، تم سوار ہو، وہ سواری ہے. جب حملہ کرتا ہے فوسط نبی جمع، اس آدمی کو کہاں لے جاتا ہے؟ اندر فوج کے اندر لے جاتا ہے. وہ گھوڑا بھی ڈرتا ہے، انسان ہے، وہ مخلوق حیوان ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہاں تلواریں ہیں، اب اس کو اس طرح کر لو، چابک تو کیا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے. تلواروں کو دیکھتا ہے، نیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن نہیں، مالک نے کہا کہ جاؤ، اندر جاؤ. فضل نبی جمع اندر چلا گیا. اب انسان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود. ابھی جب تم اسی مالی غنیمت حاصل کرتے ہو یا ڈاکہ کرتے ہو، مال لاتا ہو، وہ تم گھوڑی کو دیتے ہو یا خود لیتے ہو؟ سوال ہے، بتاؤ بھائی کس کو دیتے ہو؟ گھوڑے کو تو اتنا دیتے ہیں جو اس کے لیے تم وہ ہمیشہ دیتے ہو. توبرا میں کچھ ڈال کر چنے ونے یہ دیتے ہو، باقی سارا مال جیب میں رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. یقیناً یہ گھوڑا دلیل ہے، گھوڑا دلیل ہے، گواہ ہے. دیکھو گواہی ہو گئی، نہیں مضبوط گواہی ہو گئی کہ یہ انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ میرا کھاتا ہے، پیتا ہے، ان ساری چیزوں کو میں اس کے لیے مسخر کر دیا ہے. اور پھر اس کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. گھوڑا جتنا مانتا ہے
اپنی مالک کی، تم اتنا اپنے رب کی مالک کی مانتے ہو؟ سوال کرو، سوال ہے. جتنا گھوڑا تمہارا مانتا ہے، گھوڑا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، خوراک اس کی وہ دے رہا ہے، چلو اس نے پیدا کیا ہے، اس کے دل میں اس نے ڈالا ہے. اب سوال یہ ہے کہ تم اللہ کی زیادہ وفادار ہو یا تمہارا گھوڑا زیادہ وفادار ہے؟ سوال یہ ہے کہ تم اپنے تمہارا گھوڑا تمہارا زیادہ بات مانتا ہے یا تم اس کی اللہ کی زیادہ بات مانتا ہے؟ تو اگر نہیں مانتا تو پھر سوچو. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اس پر وہ گواہ ہے، دیکھتا ہے. اب دیکھو گواہی بات آ گئی. تو یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان نے میں زبردست بنایا ہے، یہ ہے زبردست، لیکن یہ دنیا کا بہت عاشق ہے، دنیا کا بہت عاشق ہے. اس دنیا کے عشق نے اس کو تباہی میں ڈال دیا. آپ کمائیں، خوب کمائیں، لیکن وہ جیسا گوڑے تو کیا وہ فقیروں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں. تمہارے مالک نے جو کہا ہے، تمہارے مالک نے اللہ رب العالمین وہ کرو. انہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. وہ مال و منصب کا بہت زیادہ شہدائی ہے، اس کے لیے کروڑ بھی لاتا ہے. ویکسین کیا کیا نخری کرتا ہے. کروڑوں سے لگے دعا کرو. تو وہ اب دیکھو، ہم نوکری کے لیے کبھی کبھی ایسے ناشکری بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور علماء میں اتنے ناشکرے ہوتے ہیں کہ وہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن اپنا منصب بناتے ہیں. یہ علماء کی ناشکری ہے، ناشکری نہیں ہے، تو اس کو عزت دی ہے. تم بادشاہ ہے، تم نے غلام بن گئے. اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، تو اپنی کوئی مزید مل جائے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک سے، دشمن ممالک سے رابطے رکھتے ہیں. اور کیا کرتا ہے؟ یہ کتنی ناشکری ہے، بڑے ناشکری ہے. یہ انسان ہی کرتا ہے اپنی قوم کے ساتھ. تو وجہ کیا ہے کہ یہ خیر کا بڑا اس کو محبوب ہے. خیر کیا؟ جو چیز مال ہے، مال کی بہت زیادہ کیا ہے شہدائی ہے. مال کی، دولت کی، عزت کی، منصب کی، وہ جب مل جاتی ہے اسی صورت میں تو اس کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے، لیکن جانتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب علاج بتاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ آپ بھی علاج سیکھیں. فلا یعلم ما الا بعث ما فی القبور. قبر یاد دلایا. کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ ایک دن قبر سے اٹھائے جائیں گے؟ مطلب کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر ایک دن اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جب آدمی موت کا مراقبہ کرتا ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ یہ لذات جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اس وقت جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس کو اٹھایا جائے گا. وحصل ما فی الصدور. آج تو آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا مخلص ہوں، میں خود اللہ کے لیے کرتا ہوں، بڑا قوم ملک وفادار ہوں، وغیرہ وغیرہ کہتے ہوں آپ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ایسا نہیں ہوگا کہ صرف تمہارے اعمال کو سامنے لایا جائے گا. وحصل ما فی الصدور. تمہارے در کی جو نیتیں اور جو تمہارے اندر کوئی گڑبڑیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کہ دیکھو یہ کام تم نے کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی،
تم تو کہتے کہ میں یوں ہوں یوں ہوں. فقیر آ جاتا ہے تمہارے پاس، تم کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آدمی کہتے کہ میں دے دوں اس کو، فقیر کہتے ہیں کہ میں دے دوں، اس بڑا فقیر ہے، اتنا وہ دکڑا بجاتا ہے. لیکن جب اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے پھر دیکھو یہ دگی بھی ہوتی ہے، پلاؤ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. وہ اس وقت بھول جاتا ہے کہ میں کل کیا کہا تھا. بہت سے ما فی صدور ان رب اللہ تعالیٰ جل جلالہ آج بھی اس کو معلوم ہے، اس دن تو معلوم ہی ہے، وہ بھی آج بھی معلوم ہے. بہم یوم دن آج بھی کیا ہے اس پہ وہ عالم رکھتا ہے. لیکن آج وہ راز نہیں کھولتے. راز کھولنے کا مکمل جو پورا راز مکمل کھل جائے وہ کہاں ہوگا؟ قیامت میں ہوگا. رازیں کھل جائیں گی. تو یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ میرے بندو شکر کرو. کیا کرو؟ شکر کرو. تم شکر کرو گے لازیدنکم، اللہ تم کو اور بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے تمہارے ساتھ، اتنا تم پر شفیق ہے، مہربان ہے، کریم ہے تم، کہ وہ تھوڑا سا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب ایک برش جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک اس کو کہتے ہیں ہاتھ میں جاتا ہے. جب ایک ہاتھ آتا ہے تو ایک باغ آتا ہے. اگر وہ چل کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں دوڑ کر اس کے پاس آتی ہے. تو انسانوں کے لیے بہت ہی نادر موقع ہے یہ آخر، یہ دنیا، کس دنیا میں کچھ کر لیں. اپنے گھوڑے ایمان کے گھوڑے اس میں دوڑائیں، عمل کی گھوڑے دوڑائیں، کوشش کریں. تو کل قیامت میں گھوڑے کو تم صرف توبرا دیتے ہو، توبرے میں کچھ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت دے گا. تمہیں ہمیشہ کے لیے وہاں رہو گے. پھر وہاں اس میں جنتوں پر کیا، اس میں وہاں برابر ترقی ہوگی، ہر آن ترقی ہوگی، ہر آن. ایسا نہیں ہوتا کہ بس جنت مل گیا اس طرح، کیونکہ اگر ترقی نہ ہو تو انسان تنگ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بہت کشمیر میں آپ اس کے لیے جاتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، مری میں جاتے ہیں، لیکن 2 دن گزارو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تنگ پڑتے ہو. وجہ کیا ہے کہ وہ نئی چیز نہیں ہوتی، بس وہی پہاڑ ہے، پھر وہی پہاڑ دیکھو گے، وہی چیزیں دیکھو گے. لیکن جب ہر بار نئی نئی چیز دیکھتے ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ دل خوش ہوتا ہے. تو وہاں انسان قیامت میں ہمیشہ وہاں رہیں گے، لا یبغون عنہا حوالا. اسی وہ تبدیلی نہیں چاہے گا کہ میں کیونکہ وہ ہر وقت یہ بھی نہیں ہوگا، اس کی بیوی بھی نہیں ہوگی، حوری بھی نہیں ہوں گی. اس نے کہ ایک حور بہت حسین ہو لیکن ایک اسی رنگ پر رہے تو آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. اس لیے لوگ 2 شادی کرتے، 3 شادی کرتے. لیکن جب نئی جب وہ بھی حسین ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو اگر وہ نئی ہر وقت نہیں ہوتی ہے خود تو کیا ہو جاتی ہے؟ لا یکون عنہا حوالا. پھر مزے کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں، نہ شکر میں شامل کریں. الحمدللہ مسلمان خدا تو مانتے ہیں، یہ بڑی بات ہے. بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق کو کھاتے ہیں، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، زمینوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کی اعتدال کو دیکھتا ہے، اس کی حکمتوں کو دیکھتا ہے، قدرت. وہ کہتے ہیں کہ الطف ہے، الطف اتفاقی طور پر اوپر سے پتھر گر جائے نا پہاڑ سے، اتفاقی طور پر اسی بلڈنگ بن جائے، کیا بن جائے؟ اسی محل بن جائے. اس کی عقل ہے تو سخت بھی تبو کا تو